السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز تصوف سے آج پھر یہ غلام ایک بار آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اندر کی صلاۃ باہر کی نماز کی کتاب کے سفر پر ہم آگے بڑھیں گے۔ اب تک ہم نے یہ جانا کہ قرآن کے حکم کے مطابق صلاۃ قائم کرنے کے کیا فائدے ہیں اور اپنی من مرضی سے صلاۃ قائم کرنے سے کیا نقصان ہے۔ آئیے ہم لوگ اسی سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور آگے کے سفر کی شروعات کرتے ہیں۔ ایمان والو، خبردار، نشے کی حالت میں صلاۃ کے قریب بھی نہ جانا جب تک یہ ہوش نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43۔ پھر ایک بار سن لیجئے۔ ایمان والو، خبردار، نشے کی حالت میں صلاۃ کے قریب بھی نہ جانا جب تک یہ ہوش نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ پہلی بات، اس آیت میں ایمان والوں کو منتخب کیا گیا ہے۔ ایمان کی حقیقت کے معنی سورہ تکاثر سورہ نمبر 102 پارہ نمبر 30 کے حوالے سے پورے یقین کے بیان کیے جا چکے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا بہتر ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پسند اور قانون کے مطابق ایمان والے ہیں یا نہیں۔ کیا ایک ایمان والے میں جو خاصیت ہوتی ہے وہ ہم میں ہے یا نہیں۔ ہم تو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھے ہی بیٹھے ہیں۔ ایمان کے مقام اور درجے ہمیں پتہ نہیں، بس دیکھا دیکھی کام چلا رہے ہیں۔ اس غلام جیسا کوئی جب بھی ہمیں جگانے یا اصلیت بتانے کی کوشش کرتا ہے تو رسموں کو مذہب سمجھنے کی وجہ سے ہم اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، کافر ہونے کے فتوے دینے لگتے ہیں، اسے ہر طریقے سے تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی غافل ہو جائے۔ یاد رہے، کوئی بھی صرف زبان سے کلمہ پڑھ کر یا رسموں کو پورا کر کے حقیقت کا ایمان والا نہیں بن سکتا۔ ایمان والا ہونے کے لیے پورے دل سے خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ اسی آیت میں دوسری بات نشے کی ہے۔ ہم لوگ صرف شراب، گانجا، چرس یا ایسی ہی اور چیزوں کے استعمال کو ہی نشہ سمجھتے ہیں۔ یہ ادھورا سمجھنا ہے۔ کسی قابل ڈاکٹر سے پوچھو تو وہ بتائے گا کہ ہمارے جسم کے اندر ہی الگ الگ نشہ جوڑنے والی کتنی رگیں ہیں۔ دولت پانے کا، تکبر کا، طاقت کا، اولاد کا، مال کا، اونچا مقام حاصل کرنے کا، سیاست کا، یہ سب نشے ہی تو ہیں۔ اور بھی نہ جانے کتنے نشے ہیں جنہیں ہم نشہ ہی نہیں مانتے۔ اہل طریقت کے مطابق تو غفلت سب سے بڑا نشہ ہے۔ بس ہمیں تب سے ہی صلاۃ کے قریب جانا ہے جب ہم نشے کو چھوڑ دیں، یہی بہتر ہے۔ آیت کا تیسرا حصہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں ہوش ہونا چاہیے کہ ہم صلاۃ میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، یعنی پیش صلاۃ کیا پڑھ رہے ہیں یا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ ہماری سمجھ میں آنا چاہیے۔ جب ہماری سمجھ میں ہی نہیں آئے گا تو ہم عمل کیسے کر پائیں گے۔ اس بارے میں جھجک
اور شرم چھوڑ کر صلات میں آگے رہنے والے سے ہر پڑھے اور سنے جانے والے الفاظ کے معنی سمجھنے چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مان کر گناہگار ہوں گے اور لگاتار اس وقت ہو رہے ہیں۔ ہم صلات کو صحیح طریقے سے ادا نہ کر کے گناہگار بن رہے ہیں اور اس غلط فہمی میں اور خوش فہمی میں ہیں کہ ہم تو بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ یہ صلات کے لیے اٹھتے بھی ہیں تو سستی کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 142۔ یہ آیت ان لوگوں کی طرف اشارہ کر کے ان کے صحیح ہو جانے کا تقاضا کر رہی ہے جو لوگ صلات میں سستی اور بے دلی رکھتے ہیں کہ سستی اور بے دلی سے کام نہ لیں۔ آیت کا دوسرا حصہ بہت زیادہ غور کے قابل ہے جس میں دکھاوے کا ذکر ہے۔ یہ دکھاوا کیا ہے اسے سمجھنا ہوگا۔ صلات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس میں جنت، دوزخ، لالچ، خواہش اور دکھاوے کو شریک کرنا صلات میں شرک کرنا ہے۔ اس غلام نے اکثر دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بنا سوچے سمجھے کچھ ایسا بولتے ہیں، کچھ ایسا کرتے ہیں کہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صلات پڑھنے والا جتاتے ہیں اور باقی دوسرے کی ایک خاص طریقے سے بے عزتی کرتے ہیں، چاہے وہ صلات ادا کر چکے ہوں یا دوسری مسجد کا ارادہ رکھتا ہو یا بعد میں ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ان کے کچھ تکیہ کلام ہیں، بات کرتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے نماز میں دیر ہو رہی ہے، 2 اوہو اذان ہو گئی، 3 بھائی میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں، 4 تم نہیں چل رہے کیا، 5 ایک عجیب سی اکڑ کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لوگوں کو دکھاتے ہوئے مسجد کی طرف جانا اور راستے میں باتیں کرنے کے لیے ضرور رکنا، 6 مسجد سے نکلتے ہی چغل خوری شروع کرنا، 7 مسجد کے گیٹ پر چائے کی دکان پر ٹوپی لگائے بیٹھے رہنا۔ ان لوگوں کے دکھاوے کرنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں جو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اس آیت میں خاص ہدایت ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی یاد کے لیے صلات قائم کرو، یعنی صلات کا مقصد اللہ کی یاد کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر بسا لینا ہے۔ لیکن ہم جس آیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس میں فرمایا گیا ہے اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، یعنی صلات کا جو مقصد ہے اسے پورا نہیں کیا جاتا۔ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو یہ شکایت ہے ان لوگوں کو یہ شکایت دور کرنی چاہیے۔ ایمان والو، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ پورا ایمان رکھنے والے ہیں جو صلات قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55۔ اگر ہم ولی لفظ کے صحیح معنی جان جائیں تو اس آیت کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ بھائی دین الگ ہے اور سمجھ الگ۔
کئی لوگوں نے ولی لفظ کے معنی دوست ہیں، تو اس آیت کے مطابق کیا اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے؟ نہیں، دوست معنی غلط ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ولی لفظ کے کئی اور معنی سمجھے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کس کو ولی فرمایا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے، اور اللہ کے 3 قسم کے لوگوں کو ولی فرمایا ہے: 1 ذمہ دار، 2 با اختیار، 3 وارث۔ اگر ہم ولی لفظ کے صحیح معنی سمجھ لیتے ہیں تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ذمہ دار بھی ہے، اختیار رکھنے والا بھی ہے اور وارث بھی۔ ساتھ ہی ساتھ جو پورا ایمان رکھتے ہیں، یقین کرتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحیح طریقے سے، حقیقت میں، اصلیت میں صلاۃ قائم کرنے والوں کو ایمان والوں کا ولی فرمایا ہے۔ صلاۃ قائم کرنے کی چیز ہے، صرف پڑھنے کی نہیں، اور یاد رہے کرنے میں پڑھنا شامل ہو سکتا ہے، لیکن صرف پڑھنے میں شامل نہیں ہو سکتا۔ سمجھدار اہل طریقت اور مریدوں کے لیے اس میں اشارہ اور دال ہے۔ آیت کے آخری حصے میں فرمایا گیا ہے کہ رکوع کی حالت میں جھکتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب رکوع میں زکوٰۃ کیسے دے؟ اور رکوع میں تو تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ عارفوں نے، صاحب مقام پیشواؤں نے اس آیت کی تشریح کو منع فرمایا ہے۔ یہ علم سینہ کا معاملہ ہے۔ اپنے پیر و مرشد کامل صوفی ہی اپنے مریدوں کو تنہائی میں یہ راز بتاتے ہیں۔ نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے۔ فارسی زبان کا لفظ ہے نماز، خواندان۔ یہ لفظ آتش پرستوں کے یہاں مشہور ہے۔ جب وہ اپنی کتاب اوستا پڑھتے ہوئے آگ کے سامنے جھکتے ہیں تو اس کو نماز، خواندان پڑھنا کہتے ہیں۔ عربی کے لفظ صلاۃ قائم کرو کو کب نماز پڑھنا کر دیا، یہ فکر کے قابل ہے، جبکہ صلاۃ کو صلاۃ ہی کہنا بہتر ہے۔ جس طرح اللہ کو اللہ، رحمان کو رحمان، رسول کو رسول اور پیغمبر کو پیغمبر کہتے ہیں، اسی طرح صلاۃ کو صلاۃ کہنا ہی بہتر ہے۔ اللہ کی کتاب میں لفظ صلاۃ قائم کرو ہے، اس کو بدل کر جو نماز پڑھنا کیا گیا، اس سے بڑا فرق پیدا ہو گیا اور نقصان ہوا۔ ایک بات اور سمجھنے کے قابل ہے کہ آگ کو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو جو حقیقت کی آگ ہے وہ تو وہی کام کرے گی نا جس کے لیے اللہ نے اسے بنایا ہے۔ اب اگر ہم کسی چیز کا نام آگ رکھ دیں تو وہ حقیقت کی آگ جو کام کرتی ہے وہ ویسا کرے گی؟ نہیں۔ معاملہ پانی کے ساتھ بھی ہے۔ صلاۃ کو صلاۃ نے غیب کی دنیا میں داخل ہونے اور معراج یعنی اللہ سے ملاقات کے لیے بنایا ہے، اور اگر صلاۃ اپنا کام نہیں کر رہی ہے تو کمی صلاۃ میں نہیں ہے، ہم میں ہے۔ ہم اسے صحیح طریقے سے قائم نہیں کر رہے۔ صلاۃ کو اپنا کام کرتی ہے، لیکن ہم اسے صحیح طریقے سے قائم تو کریں۔ صلاۃ قائم کرو اور اللہ سے ڈرو۔ سورہ انعام، سورہ نمبر 6، آیت نمبر 72۔
یہاں پر بھی صلاۃ قائم کرنے کا حکم ہے، اور ڈر لفظ سے مقصد محبت بھرا ڈر ہے۔ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا اور آہستہ آہستہ اس کی حالت کو بدل کر نیچے سے نیچے گرا دیا۔ سورہ 3 سورہ نمبر 95 آیت نمبر 4 اور 5۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ اور باتیں پہلے سمجھنی ہوں گی، تبھی ہم اس آیت کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہو کر رہتے تھے۔ شیطان کے بہکانے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ کر شجر چکھ لیا اور برہنہ ہو گئے اور نیچے اتار دیے گئے۔ ثابت ہوا کہ شیطان جنت میں بھی موجود ہے یا آ اور جا سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مان کر کیوں شیطان کا مشورہ قبول کر لیا؟ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو سجدہ نہ کر کے امت کو بہکانے کا اعلان کیا، تب اس نے اپنے کام کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا کر ہی۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ وہ طریقہ یہ تھا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دماغ پر قبضہ جمایا، اور جو جنتی دماغ یا اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننے والا دماغ تھا، اس کے آدھے حصے پر قابض ہو گیا، اور وہیں سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا، اور نتیجہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ تبھی سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کے 2 دماغ ہو گئے۔ ایک دماغ کا وہ حصہ جو پروردگار کا ہر حکم کو ماننے والا، سمجھنے والا ہے، اور دوسرا وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کا نافرمان بن گیا۔ اس حقیقت کو دماغ کے کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھا جا سکتا ہے کہ انسان کے دماغ میں 2 حصے ہوتے ہیں یا نہیں، ایک نافرمان دماغ، دوسرا فرما بردار دماغ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور صاحب مقام نے فرمایا، شیطان کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ اب نسل بڑھتی رہی، وقت گزرتا اور بڑھتا رہا، ساتھ ہی ساتھ نافرمان دماغ بھی طاقتور اور زیادہ طاقتور، چالاک، مکار ہوتا گیا، اور فرما بردار دماغ پر بھی حاوی ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرما دیا، جو میرے اوپر یقین کرنے والے ہوں گے اور نیک کام کرنے والے ہوں گے، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اے میرے پروردگار، مالک و مختار، ہم سب کو یہ راز سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے میرے عزیز بھائی، اب جو بھی کسی بھی عبادت کو صرف ظاہری شرطوں کو پورا کرتے ہوئے کرتا ہے، اس عبادت کے مقصد اور منزل کو نہیں جانتا، خود کو اندر سے پورا نہیں بدلتا، اسے خود نہیں پتہ کہ وہ نافرمان دماغ کے قبضے میں ہے، اور نافرمان دماغ میں بیٹھا شیطان اسے دلاسا دیتا رہتا ہے، ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر تو رہا ہے، لیکن حقیقت میں جس طرح شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی تھی، انسان انجانے میں شیطان کی سنت پر ہے، اور مان یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ان کو پورا کر رہا ہے۔ ایک پہلو اور بھی سمجھنے کا ہے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے
کہ کربلا میں آل رسول کا جس بے-رحمی سے قتل کیا گیا وہ لوگ بھی تو ظاہری طور پر مسلمان ہی تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کرتے تھے۔ کمال تو یہ ہے کہ شراب کے نشے میں کوفہ کی مسجد میں نماز بھی پڑھائی گئی۔ اب غور کرنے اور سمجھنے کے قابل بات یہ ہے کہ آل رسول اور ان کے ساتھیوں کے مسلمان ہونے میں اور یزید اور اس کے ساتھیوں کے مسلمان ہونے میں کیا فرق تھا۔ سب سے بڑا فرق توحید، ایمان اور یقین کا تھا۔ آل رسول میں توحید، یقین، ایمان پورا تھا۔ آل رسول اور اس کے ساتھی کسی بھی عبادت کو پورا سمجھ کر اس کی اندر اور باہر کی سب شرطوں کو پورا کرتے ہوئے ادا کرتے تھے، جبکہ ابو سفیان، معاویہ، یزید اور ان کے ساتھی لالچ، طاقت، دولت کے لیے سب کام رسمی اور ظاہری طور پر کرتے تھے۔ بس آپ خود ہی غور کیجئے، سمجھیے اور دیکھ لیجئے کہ ہم کون سی عبادت کس کے طریقے پر رہ کر رہے ہیں۔ اب ہماری سمجھ میں اس آیت کے معنی بھی آ جانے چاہیے جس کا ذکر ہو رہا تھا۔ وہ آیت پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ آج کے لیے یہ غلام آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اس کتاب کے سفر پر ہم لوگ جاری رہیں گے اور آگے اس کے دوسرے حصے میں ہم لوگ ملاقات کریں گے۔ جب تک کے لیے غلام اجازت چاہتا ہے، اور ہاں، آپ سے گزارش ہے کہ مرکز تصوف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ